یہ نہ کہیں، اور یہ قانون ناگرکتا دینے اور نہ دینے دونوں کا ہے، غیر مسلموں کو دینے کا ہے، مسلموں کو نہ دینے کا ہے، بات کہیں تو پوری کہیں، اور یہ صرف 3 دیشوں کے لیے جو اس میں بھارتیہ پھنسیں گے۔ We love this country, we're willing to die for this country, but we will not bow down to anyone but Almighty God. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، مودی سرکار ایسے سٹیپس لیتی ہے جس سے ہندوستان کے عوام کبھی بھی اتفاق نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ آج جب مودی سرکار نے CAA ایکٹ پاس کروایا ہے تو یہ بھی مذہب کی بنیاد پر کیا ہے، کیونکہ پارٹیشن کے بعد سے جو ہندو ارد گرد کے ممالک میں رہ چکے ہیں تو ان میں 3 ممالک آتے ہیں، اور وہ تینوں مسلمان ملک ہیں، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان۔ اس کو لے کر ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تو خلاف ہیں ہی، اس کے علاوہ سشانت جیسے اداکار بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں، اور سشانت خود کو مسلمان نہیں کہتے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوستان کے مسلمان اور ہندوؤں کو ایک کرنے کی تجویز دی ہے۔ ایک تقریب کے دوران ایک ہندو لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور ہندوؤں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کافی غلط فہمیاں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کوئی حل بتائیے جس سے ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں۔ بستی بستی میں جو ہندو اور مسلم ہیں، ان کے دل میں اگر غلط فہمی ہے، اور وہ ہے بھی صحیح معنی میں کچھ حد تک ہے، تو وہ دور کرنے کے لیے آپ کی کیا سجھاؤ ہے کہ ہندو اور مسلم دونوں کمیونٹی کے لوگ کیسے اکٹھے آ سکتے ہیں؟ Brother asked a very good question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوازم اور اسلام میں جو یکسانیت ہے اس پر اتفاق کیا جائے، کیونکہ یہ سارے مسئلے مذہب کو لے کر ہی ہیں، تو مذہب سے ہی یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ میں ہندوستان کے کئی علاقوں میں اس کے متعلق تقاریر کر چکا ہوں، جس سے میں بڑی تعداد میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے شرکت کی ہے، اور کافی ساری ہندوؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں اپنے مذہب کے متعلق اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا آپ کی تقریر سے پچھلے 4 دن میں سیکھ لیا ہے۔ I've given that talk in Bombay and other parts of India, and many non-Muslims have attended, many Hindus have attended, thousands of them, and many of them told me that Brother Zakir, there was a person, just a comment, that what I did not know about Hinduism in the past 40 years of my life, I've learned in the past 4 hours. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جیسی باتوں پر آ جاؤ جو کہ تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہوں، یعنی ڈائریکٹ طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اسلام اور ہندوازم ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ اگر تم کسی ہندو پنڈت کو کہو گے کہ چلو مسلمان ہو جاؤ تو وہ نہیں بنے گا، اور اسی طرح مسلمان ہندو نہیں بنیں گے، اور عیسائی بھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کریں گے۔ ہم کو یہ ماننا ہوگا کہ ان تمام مذاہب میں فرق ہے، لیکن ان میں ایک جیسی باتیں بھی موجود ہیں۔ ان ایک جیسی باتوں کو لے کر اکٹھے ہو جاؤ، جو باتیں میچ نہیں کرتی ہیں اسے ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن کم سے کم آج ایک جیسی باتوں کو تو لے لیں اور اس پر اتفاق کر لیں، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ This is just a gimmick. If I ask the Hindu Pandit, will you become a Muslim? He'll say no. If I ask the Muslim, will you become a Christian? He'll say no. If I ask the priest, will you become a Hindu? He'll say no. So what is same? It's not same. We have to agree that there are differences, but there are similarities also. Let us agree at least to follow the commonalities. What is different, keep it aside. So what I say, that take all the religious scriptures. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ تمام مذہبی کتابوں سے ایک جیسی باتیں، یعنی ویسے اگر دیکھا جائے تو ہندو اور مسلمان اپنے مذہب سے اتنے واقف نہیں ہیں تو کہیں گے کہ ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب مذہبی کتابوں سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان میں تو ایک جیسی باتیں بھی موجود ہیں، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، کوئی شرک نہیں کریں گے۔ Whether it be the Bhagavad Gita, whether it be the Veda, the Upanishad, the Bible, the Quran, at least what is common, what is different, keep it aside, we can discuss some other time, but at least what is common, let us agree to follow it. And what happens, many of them are not aware, the Muslims are not aware of their religion, similarly the Hindus are not aware of their religion. Many of the Muslims objected, similarities between Islam and Hindu is impossible. So many of the people came with the talk to attack. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو مذہبی کتابوں سے حوالہ دے کر کہا کہ خدا ایک ہے، خدا کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ بھی دیا کہ ہندو مذہبی کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بت ہے۔ اب مسلمان بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا بے نیاز ہے اور اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، یعنی اس بات پر تو ہندو اور مسلمان اتفاق کر ہی سکتے ہیں۔ It is mentioned
in the Chandogya Upanishad. It's mentioned in the Shvetashvatara Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nachasya kasij janitana chadipa. Of him there are no lord, he has got no parents. These are Sanskrit quotation. Natasti patimasti. Of that God there are no images. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि क्या मुसलमान वंदे मातरम कह सकते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि मुसलमान कह सकते हैं या नहीं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले तो ये बात करवाता हूँ कि हिंदुओं को भी ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस तराने में ज़मीन को खुदा का दर्जा दिया गया है। 3 बार इस तराने में कहा गया है कि मैं इस ज़मीन के आगे झुकता हूँ, जबकि हिंदू मज़हबी किताबों में जिक्र हुआ है कि खुदा एक है और उसके अलावा कोई नहीं, तो फिर ज़मीन को खुदा का दर्जा क्यों दिया ना है। They asked me, Brother Zakir, what is your view regarding Vande Mataram? Can the Muslims say or not? I said, what do the Muslims say? I'll come to it afterwards. I'll first tell you what the Hindu scriptures say. He was shocked. Country is my mother and you call it God. But you ask a scholar, he will say that Vande Mataram goes against the Vedas. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस तराने में 12 जगहों पर शिर्क का जिक्र हुआ है जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमानों की तरफ से कहते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन इस जमीन को सजदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। इस पर हॉल में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। Even in Islam, there are 12 lines which are objectionable. 3 times it is said Vande Mataram, which means I bow down to thee. We Muslims, we love this country, but we will not bow down to anyone but to Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी माँ, यानी जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर हमें पाला, जन्म दिया, उसकी इज्जत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन हम सजदा नहीं करेंगे। ये सब सियासतदानों की चाल है कि मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते हैं। अब देखा जाए तो सऊदी अरब के मुसलमान भी अपनी जमीन को सजदा नहीं कर सकते, इसी तरह पाकिस्तान के मुसलमान भी जमीन को सजदा नहीं करेंगे। वक्त आने पर हम इस मुल्क के लिए जान भी देंगे, लेकिन इस मुल्क को सजदा नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के बनाने वाले एक खुदा के सामने सजदा करते हैं। Even a mother who has born in a womb for 9 months, we love her, we respect her, but we will not bow down to our mother. He cannot bow down to his country, Saudi Arabia. Even a Muslim living in Pakistan cannot bow down to Pakistan. It is shirk. So we love this country. When required for the truth, we are willing to die for this country. But we will not bow down to anyone but Almighty God. दोस्तों, हिंदुस्तान में सियासतदान हिंदुओं के वोट लेने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ये चाल चलते हैं, और इसी तरह मोदी भी मुसलमानों के खिलाफ चाल चल रहा है ताकि हिंदुओं के वोट हासिल करके दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।